اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ آل عمران آج ہم پڑھیں گے، جو کہ تیسری تراویح کی منزل ہے، تقریباً 1.25 پارہ ہے، اور اس صورت کا نام سورہ آل عمران ہے اس لیے کہ اس کے اندر آل عمران کا ذکر آیا ہے۔ یہ مدنی صورت ہے، سورۃ البقرہ کے بعد نازل ہوئی، اور اس کے اندر 4 خطبے شامل ہیں جو یک کے بعد دیگرے نازل ہوئے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یکجا کر دیا۔ یہ صورت ایک زندہ صورت لگتی ہے، اس کے اندر لائیو تبصرہ اور ہدایات ہیں، اور کچھ حصہ اس کا غزوہ بدر کے بعد نازل ہوا، اور کچھ حصہ عیسائیوں کے ایک وفد نجران کے مدینہ آنے پہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں ہے، وہ اس وقت نازل ہوا، اور ایک بڑا حصہ جو ہے وہ غزوہ احد پر تبصرہ ہے، اور اس کی روشنی میں مسلمانوں کو آئندہ کے لیے ہدایات دی گئی ہیں۔ اگر ہم غور کریں تو اس صورت کے اندر 3-4 لہریں ہمیں ساتھ ساتھ چلتی ہوئی نظر آتی ہیں، آپ سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ پہلی لہر جو ہے وہ الدین اور اسلام کی حقیقت اور ماہیت ہے، اور اس کی اہمیت ہے جس پہ زور دیا گیا ہے، اور اس کی تقریباً 30 سے زیادہ مقامات پر اس صورت کے اندر دین اور اس پہ عمل کرنے کے بارے میں آیات آئی ہیں یا احکامات آئے ہیں۔ پھر اس صورت میں دوسری چیز مومنین کی صفات بتائی گئی ہیں، ان کی اطاعت کی تعریف کی گئی ہے کہ کس طرح سے وہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں، اور ان کے جنت کی طرف دوڑنے اور ان کی جو خوبیاں ہیں وہ بھی اس کے اندر بتائی گئی ہیں۔ تیسری چیز جو میں نظر آتی ہے کہ اہل ایمان کو غیر اہل ایمان سے دوستی رکھنے سے متنبہ کیا گیا ہے، اور ان کی سازشوں اور منافقوں کی جو چال بازیاں تھیں ان سے انہیں آگاہ کیا گیا ہے۔ اور پھر چوتھی بڑی لہر جو ہے وہ غزوہ احد پہ تبصرہ اور اس کے بارے میں ہدایات ہیں۔ تو سورت کا آغاز اللہ کی حمد و ثنا سے ہوتا ہے، اور یہ بات اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ اللہ نے پہلے بھی کتابیں نازل کی، اور اب یہ کتاب نازل کی ہے جو حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی کتاب ہے۔ اور اس سورت کے اندر کچھ آیات محکمات ہیں، آیت محکمات جو سادہ، عام فہم اور ان احکامات پر مشتمل ہیں جن پر انسانوں کو زندگی میں عمل کرنا ہے، اور دوسری آیات متشابہات ہیں۔ متشابہات سے مراد وہ آیات ہیں جن کو انسان آسانی سے سمجھ نہیں سکتا۔ مثال کے طور پہ جیسے اللہ کی کرسی، اللہ کا عرش، جنت اور دوزخ کی جو چیزیں ہیں ان کو ہم سن تو سکتے ہیں، لیکن ہمیں ان کی ماہیت کی صحیح سمجھ ابھی نہیں آ سکتی۔ وہ اللہ کے پاس جائیں گے تو پھر ہی ان چیزوں کا پتہ چلے گا۔ تو مومنین کے بارے میں بتایا کہ مومنین محکم آیات کا علم حاصل کرتے ہیں، ان پر عمل کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب، کہ ہمارے رب ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو پھر کجی میں مبتلا نہ کرنا، اور ہمیں اپنے خزانہ فیض سے رحمت عطا فرما، تو ہی حقیقی فیاض ہے۔ یہ مومنین کی ایک تصویر ہے جو ابتدا میں ہی کھینچی گئی۔ اس کے بعد غزوہ بدر کی روشنی میں کفار کو وارننگ ہے کہ وہ اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں، ورنہ وہ دنیا میں بھی ہزیمت اٹھائیں گے اور آخرت میں بھی رسوا ہوں گے۔ اور ساتھ ہی مسلمانوں کو ہدایت ہے کہ دنیا کی رنگینیاں اور دلچسپیاں، یہ عورتیں، بچے، مال، دولت، یہ سب کچھ دنیا کی چند دن کی زینت ہے، آخرت پر توجہ دیں جو ہمیشہ رہیں گی۔ اور مومنین کی تعریف کی گئی کہ وہ ان چیزوں میں مگن نہیں رہتے، بلکہ وہ اللہ سے استغفار کرتے ہیں، خاص طور پہ سحر کے وقت، اور وہ صابر ہیں، سچے ہیں، فرما بردار ہیں، سخی ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہوتے ہیں۔ پھر آیت نمبر 18 آیت شہادت ہے، جس میں کہا گیا کہ اللہ، ملائکہ اور سب اہل علم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور اگلی اہم ترین آیت ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ اچھا، دین کیا ہے یہ ہمیں سمجھنا ہے۔ دین زندگی گزارنے کے طریقے کو کہتے ہیں، طریقہ یا راستہ۔ تو دین اسلام سے مراد کیا ہے کہ اسلام کے مطابق زندگی گزارنا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جی دین آخرت کے لیے جنت اور دوزخ ہے، لیکن دین اصل میں کیا ہے؟ دین وہ راستہ ہے، وہ طریقہ ہے، وہ میکانزم ہے، وہ نظام ہے جس پہ ہمیں زندگی گزارنی ہے۔ تو اللہ نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ طریقہ زندگی گزارنے کا وہ ہے جو کہ اسلام میں ہے، جو کہ اس قرآن کے اندر ہے۔ اسی میں سلامتی ہے، اسی میں خیر اور بہتری ہے، اور اس کو چھوڑ کے ظاہر ہے آج امت مسلمہ ذلیل و خوار ہے۔ تو اس سورہ میں دین اور اسلام کی حقیقت اور ماہیت پر زور دیا گیا ہے، اور اللہ کی مکمل اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا حکم ہے۔ پھر آیت نمبر 26 اور 27 اہم آیات ہیں جنہیں آیات الملک کہا جاتا ہے، کہ اللہ جسے چاہے اقتدار دیتا ہے اور جس سے چاہے چھین لیتا ہے، اور اسی کی روشنی میں کفار کی دوستی سے منع کیا گیا اور کہا گیا کہ ایسا کرنے والوں سے اللہ
بری ذمہ ہے۔ اللہ کو پتا تھا کہ مسلمان جو ہیں یہ حکومتیں حاصل کرنے کے لیے عیسائی اور یہودیوں کے تلوے چاٹیں گے اور پوری امت مسلمہ کو ذلیل و خوار کریں گے، تو وضاحت کی گئی کہ لوگوں اللہ سے محبت کرتے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، ان کفار کی پیروی نہ کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اور لیکن اگر نہیں مانتے پھر جاتے ہو تو پھر اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتے۔ تو کافروں کا اتباع نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع کرنا ہے، اسی میں سلامتی ہے، اسی میں امن اور خوشحالی اور اسی میں اللہ کی محبت ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 33 سے 63 تک حضرت مریم علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ ولادت اور ان کے دیگر معجزے اور ان کا آسمان کی طرف اٹھایا جانا، یہ ساری تفصیلات وفد نجران کے سامنے پیش کی گئی تھی۔ آیت نمبر 64 سے 80 تک اہل کتاب کے بارے میں تذکرہ ہے، چونکہ مدینہ میں اہل کتاب کافی تھے اور ان کے بارے میں ان کی گمراہیوں کا ذکر ہے جو کچھ ہم سورۃ البقرہ میں بھی پڑھ چکے، اور یہاں پہ بھی ان کا دوبارہ سے دوسری طرح سے تذکرہ ہے کہ کس طرح سے مدینہ میں وہ مسلمانوں کو تنگ کرتے تھے اور شکوک و شبہات پیدا کرتے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دوبارہ رول ماڈل کے طور پہ پیش کیا گیا، اور اسی طرح سے اگلی آیات میں تمام سابقہ انبیاء کا ذکر کیا گیا اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق اور دین اسلام کی حقانیت اور دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین قبول نہ ہونے کے بارے میں آیات ہیں۔ بعض آیات بہت ہی سخت کہ جو لوگ دین اسلام کو ماننے سے انکار کرتے ہیں، روز محشر روئے زمین بھر بھی سونا فدیے میں دینا چاہیں تو قبول نہ ہوگا اور ان کے لیے دردناک سزا ہوگی۔ ہمارے لیے بہت لمحہ فکریہ ہے کہ ہماری زندگیاں کتنی اسلام کے مطابق ہیں اور کتنی یہود و نصارہ کے طریقے پر۔ یہاں تیسرا پارہ ختم ہوتا ہے، چوتھا پارہ شروع ہوتا ہے، اور چوتھا پارہ شروع ہوتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ وہ چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو جو تمہیں محبوب ہیں۔ صحابہ نے اس آیت کو سن کر اپنے باغات، اپنے پسندیدہ گھوڑے اور مال اور سب سے بڑھ کر اپنی جانیں پیش کی۔ ہم کیا خرچ کرتے ہیں؟ غور کریں، کیا صرف 2.5% زکوٰۃ یا اس سے آگے بڑھ کے بھی کچھ کرتے ہیں؟ پھر بتایا گیا کہ پہلی تعمیر شدہ عبادت کا خانہ کعبہ ہے اور مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ اس کے گھر کا حج کریں، اور ساتھ ہی اللہ نے کہا نہیں کرتے ہو تو پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ پھر مسلمانوں کو متنبہ کیا گیا کہ تم نے اہل کتاب کی پیروی کی تو یہ تمہیں ایمان سے پھر کفر کی طرف پھیر لے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ قدر حیرت سے کہتا ہے کہ اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کیسے کفر کی جانب پھرتے ہو۔ کاش اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج دیکھیں کہ آج مسلمان اللہ کی آیات تو نہیں سمجھتے لیکن کافروں کی کتابیں انہیں ازبر ہیں، زندگی اور تہذیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے نہیں بلکہ یہود و نصارہ سے مماثلت رکھتی ہے، لباس ہے، زبان ہے، ہیئر سٹائل ہے، چال ڈھال، معیشت، معاشرت، عدالت، نظام تعلیم، سب کچھ انہیں تعلیمات پر مشتمل ہے، اور اس کا نتیجہ کیا ہے کہ اس پہ فخر ہے اور دین اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات نئی جنریشن کے اندر بہت زیادہ پائے جاتے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، مومنو اللہ سے ایسا ڈرو جیسا کہ اسے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ یعنی خطرہ ہے، کافروں کی پیروی میں اگر موت آ گئی تو کیا کریں گے؟ اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ میں نہ پڑو، اور تمہارے اندر ایک ایسا گروہ ضرور موجود رہنا چاہیے جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے، اور کہا گیا کہ تم خیر امت ہو جسے نکالا ہی لوگوں کے اصلاح کے لیے گیا ہے۔ دوسروں کے لیے رول ماڈل بننے کے بجائے ہم نے انہی لوگوں کو اپنے لیے رول ماڈل بنا لیا جن کی پیروی سے بچنے کے لیے سورہ فاتحہ میں ہم دعا کرتے ہیں۔ بہرحال اہل کتاب کا تذکرہ ہے اگلی آیات پہ، آیت نمبر 118 سے 120 تک ان کی مسلمانوں سے دشمنی اور ان کے بارے میں جو ڈھکے چھپے خیالات وہ رکھتے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے کھولا ہے اور بتایا کہ تمہارے بارے میں تمہیں خیر پہنچتی ہے تو رنج ہوتا ہے، اور تمہیں کوئی برائی، تمہیں کوئی مصیبت آتی ہے تو اس سے یہ خوش ہوتے ہیں اور کسی خرابی سے فائدہ اٹھانے سے نہیں چوکتے۔ لہٰذا حکم دیا گیا کہ انہیں رازدان نہ بناؤ، اپنا اللہ پر بھروسہ رکھو، صبر اور تقوی اختیار کرو تو یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ہاں کاش آج کے بزدل حکمران یہ جان لیں کہ ان کی ہر ڈو مور کے حکم پہ تھرتھرانے لگتے ہیں، کاش ان لوگوں نے قرآن پڑھا ہوتا تو ان کی یہ کیفیت نہ ہوتی۔ اس کے بعد طویل تبصرہ ہے غزوہ احد پہ، اور غزوہ احد کا ہمیں معلوم ہے کہ یہ غزوہ بدر میں جو مسلمانوں کی کیفیت تھی کہ وہاں پہ جب فتح حاصل ہوئی، تھوڑی تعداد میں مسلمان تھے لیکن انہوں نے فتح پائی، علماء نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کے ذہن میں خیال آیا کہ بس ہم تو مسلمان ہیں اور ہمیں ہمیشہ ہی جیتنا ہوگا، تو غزوہ احد کا واقعہ پیش آ گیا جس میں مسلمانوں کو قدر ہزیمت اٹھانا پڑی۔ اللہ تعالیٰ نے اس پہ تبصرہ کرتے ہوئے جو کمزوریاں تھیں مسلمانوں کی ان کو دور کرنے کا حکم دیا، لیکن ان کی لغزشوں سے معاف بھی کیا، اور اس کی روشنی میں قیامت تک کے لیے ایسے احکامات دے دیے کہ جب بھی مسلمانوں کی کافروں سے بڑھ بھیڑ ہو تو انہیں کن چیزوں پہ عمل کرنا ہوگا۔ تو یہ تبصرہ بڑا ہی لائیو تبصرہ ہے، میں چاہوں گی کہ آپ ضرور یہ جو آخری رکوع ہیں 5-6 ان کو پڑھیں اور دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے تبصرہ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجاہدین کو جا بجا ڈیوٹیز پر مامور کر رہے ہیں، منافقین کا گروہ
بددلی پھیلا رہا ہے اور اللہ یاد کرا رہا ہے کہ اس سے قبل میدان بدر میں تم اس سے کم تھے لیکن اللہ نے 5000 فرشتوں سے مدد کی، آج بھی فضائے بدر پیدا کرو تو تم دوبارہ فتح پا سکتے ہو، اور قیامت تک یہ فتح ہوتی رہے گی بشرطے کہ مسلمان صبر، ایمان اور تقوی کے اس معیار پر پہنچ جائیں۔ پھر سود کی ممانعت کی اور اللہ کی طرف دوڑ کر چلنے کی ترغیب دی اور بتایا کہ جنت زمین اور آسمان جتنی وسیع ہے اور ان لوگوں کے لیے ہے جو ہر حال میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں، غصہ پی جاتے ہیں، دوسروں کو معاف کرتے ہیں، کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کرتے ہیں۔ اور غزوہ احد کی چوٹ پر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی دل جوئی کرتا ہے، بڑی پیاری آیات۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم نے سمجھ رکھا تھا کہ تم یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے، جبکہ اللہ کو تو دیکھنا ہے کہ اس کی راہ میں جانے لڑانے والے اور صبر کرنے والے کون۔ اس جنگ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر بھی پھیل گئی تھی، مسلمان دل برداشتہ ہو گئے تھے، اس پہ بھی اللہ تعالیٰ نے تبصرہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر شہید ہو جائیں یا وفات پا جائیں تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ اور پھر سابقہ انبیاء کی مثالیں دیں کہ ان کے ساتھ جو لوگ تھے ان پر بھی بہت مصیبتیں آئیں لیکن انہوں نے صبر کیا، بہادری دکھائی، تو اللہ سے دعا مانگی تو اللہ نے ان کی مدد کی، اور بتایا کہ غزوہ احد میں بھی اللہ نے ابتدا میں تمہاری مدد کی تھی جب تم فتح مند تھے، لیکن ایک گروہ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کی تو پھر سب نے نقصان اٹھایا۔ یعنی دو باتیں اہم ہیں اس میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے سرتابی اور مال غنیمت کی محبت۔ تو آج کے لیے بھی یہی اصول ہے، مسلمان جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹیں گے اور مال کی محبت میں گرفتار ہوں گے تو وہی کچھ ہوگا جو کچھ کے آج ہو رہا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت کا نقشہ کھینچا اور مسلمانوں پر جو سکینت نازل کی اس کا تذکرہ کیا کہ اگرچہ مسلمان دھڑا دھڑ شہید ہو رہے تھے لیکن ایسا تھا کہ ان کے اوپر اونگ طاری ہو گئی تھی، اور پھر منافقین کے دلوں میں جو کھوٹ تھی اللہ تعالیٰ نے اسے بھی کھول دیا کہ یہ لوگ موت سے ڈرتے ہیں اور کافروں کی اطاعت کرتے ہیں اور دنیا کے مال سمیٹنے کے لیے ان کے کیمپ میں بیٹھ جاتے ہیں، شہید ہونے والوں پر باتیں بناتے ہیں کہ یہ ہماری بات مانتے تو نہ مرتے، لیکن اللہ نے کہا کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے اس کے حصے میں وہ بخشش آتی ہے جو ان ساری چیزوں سے بہتر ہے جو دنیا میں سمیٹی جاتی ہیں۔ شہداء کا بڑا ہی پیارا تذکرہ ہے اور ان کے لیے خوشخبریاں ہیں اور پیچھے رہنے والوں کے لیے بشارتیں بھی ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ بس اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ تمہاری مدد کے لیے کافی ہے۔ اللہ نے اپنا احسان یاد کرایا کہ تمہارے درمیان تم میں سے ایک نبی اٹھائے ہیں جو اللہ کی آیات تمہیں سناتے ہیں، تمہاری زندگیوں کو سنوارتے ہیں اور حکمت و دانائی کی تعلیم دیتے ہیں۔ پھر اللہ نے شہداء کے لیے انعامات کا مفصل تذکرہ کیا اور منافقین اور بزدلوں کے تبصرے بھی دوبارہ نقل کیے۔ اللہ نے صحابہ کی تعریف کی کہ جب ان کو بزدلی پر آمادہ کرنے کی کوشش کی گئی کہ یہ بڑی فوجیں آ گئی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ گیا اور انہوں نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ کاش آج بھی مسلمان جان لیں کہ یہ امریکہ، یہ نیٹو، کفار کے یہ لشکر ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، بس یہ اپنے اللہ کے دامن سے چمٹ جائیں، اپنے اللہ کے بن جائیں۔ اللہ بتاتا ہے کہ شیطان تمہیں اپنے اولیاء سے ڈراتا ہے لیکن تم مجھ سے ڈرو اور ان کافروں کی سرگرمیاں تمہیں آزردہ نہ کریں۔ آج مسلمان جس طرح کی کیفیت میں ہے، پورا عالم اسلام جس پہ کافروں کے یلغار ہے، یہ آیات بڑی ڈھارس بندھاتی ہیں کہ تم ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ ان کو جو ڈھیل مل رہی ہے اس لیے مل رہی ہے کہ یہ خوب بارے گناہ سمیٹ لیں۔ تم لوگ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے اللہ کی راہ میں نکلو، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو، موت تو ایک دن آنی ہی ہے۔ کامیاب وہ ہوگا جو آتش دوزخ سے بچا لیا گیا۔ اس طرح سے ہم آخری رکوع پہ پہنچ جاتے ہیں جو بہت ہی فضیلت والا رکوع ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت اس کو پڑھا کرتے تھے، اور بتایا گیا اس رکوع میں کہ مومنین زمین آسمان کی تخلیق پہ، اللہ کی آیات پہ غور و فکر کرتے ہیں، اپنے ایمان کا اللہ کے سامنے اقرار کرتے ہیں کہ اللہ ہم ایمان لائے، اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں قیامت کے روز رسوا نہ کرنا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتا ہے کہ میں تم میں سے کسی کا عمل ضائع کرنے والا نہیں ہوں، خواہ مرد ہو یا عورت، جو جہاد کرنے والے ہیں، اللہ کے راستے میں محنت کرنے والے ہیں، ان کے سارے گناہ معاف کر دوں گا اور انہیں جنتوں میں داخل کروں گا۔ اور پھر تسلی دی کہ کفار کی دنیا میں چلت پھرت تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈالے، یہ تو دوزخ میں جانے والے ہیں، تم صبر کرو اور باطل پرستوں کے مقابلے میں پامردی دکھاؤ، حق کی خدمت کے لیے کمر بستہ رہو، اللہ سے ڈرتے رہو، امید ہے کہ فلاح پاؤ گے۔ یہ سورہ آج کے مسلمانوں کے لیے گائیڈ لائن ہے، کاش ہم اس کو توجہ سے پڑھیں اور سمجھیں، چند منٹ میں اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ تو اسباق اگر ہم دیکھیں تو یہ قرآن پاک کی محکم آیات پہ ہم نے غور و فکر کرنا ہے، دین کا علم حاصل کرنا ہے اور عمل کرنا ہے، اور ہدایت کے بعد دل کے کجی میں مبتلا ہونے سے اللہ کی پناہ مانگنی ہے، یہ دعا یاد کرنی ہے اور اس کو پڑھا کرنا ہے، اور دنیا کی رنگینیوں میں پڑھ کر آخرت سے غافل نہیں ہونا، دین اسلام کی سمجھ پیدا کرنی ہے اور اس کو بطور زندگی بس اپنا لینا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع کرنا ہے، کفار کی پیروی نہیں کرنی، اللہ کی راہ میں دل پسند مال خرچ کرنا ہے، استطاعت ہے تو جلد از جلد حج کرنا ہے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہے، تفرقے میں نہیں پڑنا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا ہے،
اللہ کی راہ میں استقامت سے چلنا ہے، ضرورت پیش آئے تو جان بھی پیش کرنی ہے، شہادت کی تمنا کرنی ہے، اور اللہ کی راہ میں چلنے کا مقابلہ کرنا ہے، دوڑ لگانی ہے، غصہ پینا ہے، لوگوں کو معاف کرنا ہے، شیطان سے نہیں ڈرنا، اللہ سے ڈرنا ہے، آخری رکوع تہجد کے وقت پڑھنا ہے اور اللہ سے دعائیں مانگنی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی کوشش اور جدوجہد کو قبول فرمائے اور ہم سے راضی ہو جائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔